بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماد آج ہم عربی کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ الدرس التاسع ہے رسالۃ من مکہ تھی، مکتوب مکہ۔ تو اس کا ترجمہ سبق کا دیکھیں۔ وصل شیخ محمد الامین الی مکہ المکرمہ تھی قادما من پاکستان۔ شیخ محمد الامین بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے پاکستان سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ لِيُحَجَّ إِلَى الْبَيْتِ اللَّهِ تاکہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ فزار المسجد الحرام پس انہوں نے مسجد حرام کی زیارت کی۔ وطاف حول الکعبۃ اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ وصلی رکعتین پھر 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم کتب رسالۃ پھر لکھا ایک خط الی اخیہ الاستاذ محمد الازہر اپنے بھائی محمد اظہر کو خط لکھا۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ شیخ محمد امین بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے پاکستان سے مکہ مکرمہ پہنچے، چنانچہ انہوں نے مسجد حرام کی زیارت کی اور کعبہ شریف کے گرد طواف کیا اور 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی پروفیسر محمد اظہر کو خط لکھا۔ اخی العزیز محمد الازہر میرے محترم بھائی محمد اظہر، ارسل الیک سلامی میں آپ کی طرف سلام بھیجتا ہوں۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن تَكُونَ أَنْتَ وَالْأُسْرَةِ بِخَيْرٍ وَصِحَّةٍ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اور خاندان والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ لَقَدْ وُصِلْتُ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ بِسَلَامٍ میں خیر و عافیت سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوں۔ وَأَنَا أَكْتُبُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ الْآنَ بَعْدَ أَنْ زُرْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اور مسجد حرام کی زیارت کے بعد اب یہ خط لکھ رہا ہوں۔ وطفت بالکعبۃ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ والمسجد الحرام بناء عظیم مسجد حرام بہت بڑی عمارت ہے۔ لہو 7 معاذن عالیۃ اس کے ساتھ بلند بالا مینار ہیں۔ وابواب کثیرۃ اور بہت سے دروازے ہیں۔ یدخل کل یوم آلاف من الناس وبخاصۃ ایام الحج جن سے ہر روز ہزاروں لوگ داخل ہوتے ہیں اور خصوصاً حج کے دنوں میں باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ ارسل الیک سلامی سے ہے میں آپ کی طرف سلام بھیجتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اور خاندان والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ میں خیر و عافیت سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوں اور مسجد حرام کی زیارت کے بعد اب یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ مسجد حرام بہت بڑی ہے، اس کے ساتھ بلند و بالا مینار ہیں اور بہت سے دروازے ہیں جن سے ہر روز ہزاروں لوگ داخل ہوتے ہیں اور خصوصاً حج کے دنوں میں۔ وفی داخل المسجد اور میں داخل ہوا مسجد میں۔ تری الکعبۃ مسجد کے اندر آپ کو کعبہ شریف نظر آئے گا۔ مسجد کے اندر یعنی داخل ہوتے ہی کعبہ شریف نظر آئے گا۔ وہی کعبۃ المسلمین فی العام کلہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ وقد قام ببنائها النبی ابراہیم وولدہ اسماعیل علیہ السلام وکل مسلم یزور الکعبۃ ویطوف حولها 7 مرات وامام الکعبۃ تری بئر زمزم هذه البئرۃ لها قصۃ کہ مسجد کے اندر آپ کو کعبہ شریف نظر آئے گا۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا فریضہ سر انجام دیا۔ وکل مسلم اور ہر مسلمان جو ہے یزور الکعبۃ کعبہ کی زیارت کرتا ہے اور اس کے گرد 7 چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے اور اس کے گرد 7 مرتبہ طواف بھی کرتا ہے۔ وامام الکعبۃ تری بئر زمزم اور کعبہ شریف کے سامنے آپ زمزم کا کنواں دیکھیں گے۔ اس کنویں کے متعلق ایک قصہ ہے۔ کان اسماعیل و امہ ہاجر یعیشان فی قلب الصحراء حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ صحرا کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے۔
ترکہما ابراہیم ہناکا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ گئے تھے. ووضع عندہما بعض الطعام والماء، اور ان کے پاس کچھ کھانا اور پینا رکھائے تھے. ولما انتہا الماء، جب پانی ختم ہو گیا. واراد الطفل، اور بچے نے چاہا ان یشربا، یہ کہ وہ پانی پیے. تو اس کی اماں پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی. فلم تجد، پس انہوں نے پانی نہ پایا. جب وہ واپس آئیں صفا مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں، یعنی وہ پانی تلاش کرنے کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے لگی اور اللہ سے دعا مانگنے لگیں. چنانچہ وہ اپنے بچے کی طرف لوٹ کر آتی. وتدعو اللہ، اور وہ اللہ سے دعا مانگنے لگی. رجعت الی ولدہا، وہ اپنے بچے کی طرف لوٹ کر آتی. ووجدت عندہ ماء کثیرا، اس نے بہت زیادہ پانی پایا اس کے پاس. یخرج من الارض، زمین سے نکل رہا تھا. منذ ذلک الحین والماء یخرج من الارض فی ھذا المکان، چنانچہ اس جگہ اس وقت سے زمین سے پانی نکل رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجرہ صحرا کے درمیان زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ آئے تھے اور ان کے پاس کچھ کھانا اور پینا رکھائے تھے. جب پانی ختم ہو گیا، بچے نے پانی کا ارادہ کیا تو اس کی ماں نے پانی تلاش کیا جو اس نے نہ پایا. تو وہ پانی تلاش کرنے کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے لگی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی. چنانچہ وہ اپنے بچے کی طرف لوٹی تو اس نے اس کے پاس بہت سارا پانی پایا جو زمین سے نکل رہا تھا. چنانچہ اس جگہ سے اس وقت سے زمین سے پانی نکل رہا ہے. سلامی للوالدتی، میری طرف سے سلام ہو والدہ اور والد کو. والزوجۃ والاولاد، اور بیوی اور بچوں کو. ارجو، اور میں امید کرتا ہوں. ان تزورا الارض الطیبۃ فی العام قادم انشاء اللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی آئندہ سال پاکیزہ سرزمین کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. والسلام، آپ کا بھائی محمد امین. ترجمہ ہمارا مکمل ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس تدریب ہے. تو تدریب میں التدریب الاول ہے اجب بنعم اولا، یعنی سوالات کے جواب دینے ہیں نام یا لا کے ساتھ. تو پہلا سوال دیکھیں. هل حضر الشیخ محمد الامین الی مکہ للحج، تو اس کا جواب آئے گا نعم. هل كتب الشیخ رسالۃ لزوجتی، لا. اس کے بعد ہے نمبر 3، هل اخرج اسماعیل الماء من تحت الارض، لا. نمبر 4، اما زال الماء یخرج من بئر زمزم، جواب میں نعم آئے گا. باقی پورا سوال والا ہی جواب ہوگا، شروع میں نام لگا کر باقی وہی ہے جواب. اس کے بعد ہے اقبلۃ المسلمین فی العالم واحد، نعم. نعم قبلۃ المسلمین فی العالم واحد. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تدریب الثانی، دوسری مشق ہے مندرجہ ذیل سوالات کے درج ذیل جوابات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس کے سامنے صحیح کی علامت لگائیں. تو یہ ہمارے پاس ہے نمبر 1، الی این سافر الشیخ محمد امین، تو اس کا جواب آئے گا درست الی مکۃ المکرمۃ. نمبر 2، من این وصل، تو اس کا درست جواب ہے من پاکستانی. نمبر 3، ما قبلۃ المسلمین، اس کا درست جواب الکعبۃ ہے. نمبر 4، کم مرۃ یطوف المسلم حول الکعبۃ، تو نمبر 1 7 مرات. اس کے بعد نمبر 5 ہے من قام ببناء الکعبۃ، تو اس کا درست جواب ہے النبی ابراہیم و ولدہ اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تدریب الثالث، تیسری مشق قوسین کے درمیان درج ذیل الفاظ کے مترادف معنی الفاظ کا انتخاب کیجیے اور اس کے سامنے درست کا نشان لگائیں. تو قوسین میں لفظ ہے اسألو، اسأل اللہ ان تکون بخیر، تو اسألو کا مترادف جو ہے ادعو آئے گا. نمبر 2، طواف الحجاج حول الکعبۃ، طواف کا مترادف
دارا. تو آفا کا مترادف دارا. اور اس کے بعد وصلت الجوما من الخارجی، تو اس کا حضرت. نمبر 4 عاش اسماعیل و امہ والدتہ مترادف. اس کے بعد تدریب رابع ہمارے پاس ذو علامت و صحیح امام الکعبتی امام الکلمۃ مزادتہ فی المعنی مما بین القوسین، یعنی چوتھی مشق قوسین سین کے درمیان جو ہے مکتوبہ کلمے کے متضاد معنی کا انتخاب کیجیے. پہلے مترادف تھے، اب متضاد ہیں. تو یدخلو ہے تو یدخلو کا متضاد جو ہے یخرجو ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیر زمزم امام الکعبتی، تو یہ وراء متضاد ہے امامہ کا وراء. اس کے بعد نمبر 3 ہے سأصرف صباح اليوم صباحا کا متضاد مساء. نمبر 4 الزیارۃ فی العام القادم، قادم کا متضاد جو ہے الماضی ہے. اس کے بعد نمبر 5 هل انت قادم من مکہ، تو قادم من کا مسافر الی ہے، مسافر الی. التدریب الخامس ہے خالی جگہ جو ہے وہ مناسب لفظ سے پر کرنی ہے. تو یہاں پر نمبر 1 میں آئے گا بحثت ڈیش الکتابی فلم اجد، تو عن آئے گا. نمبر 2 میں یقف الطلاب ڈیش المدرس، تو حول آئے گا. نمبر 3 هل ستسافر ڈیش الاستاذ، تو معا. اس کے بعد نمبر 4 میں جنام الطفل ڈیش عند آئے گا. نمبر 5 ڈیش عند، دونوں میں عند آئے گا. التدریب السادس ہمارے پاس املاء الفراغ بکلمۃ مناسبۃ، مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں. الکعبۃ قبلۃ ڈیش فی العالم کلہ، تو پہلے میں آئے گا المسلمین. اس کے بعد قام العمال ڈیش بنبائن، یشرب الحاج من ڈیش مائی. السیدۃ حاجرۃ ہی ڈیش میں ام اسماعیل. ارسلت الی اختی ڈیش رسالتاً. اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، تدریب ہے التدریب السابع املاء الفراغ بکلمۃ مناسبۃ مما بین القوسین. تو یہاں پر 3 آپشن دی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ لگانی ہے آپ نے. کتبت لاخی رسالتاً طویلتاً پہلا آئے گا. نمبر 2 حاضر رسالۃ من ابی، دوسرا الطویلۃ، الرسالۃ ہے الطویلۃ. نمبر 3 بنى العمال مسجدین کبیرین فی شارعنا مسجدان قدیمان ڈیش میں آئے گا. نمبر 5 فی الجو الحاری یشرب الناس ماء کثیرا. اس کے بعد تدریب ثامن ہم نے نہیں کرنی، اور تدریب جو ہے ہمارے پاس تاسع، اس میں آپ نے خط لکھنا ہے. تو خط جو ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لینا. والدت المحترم حفظک اللہ تعالی ابعث الیک اشواق القلبیتی والمحبتی وبعد تلقیت رسالتک المؤرخۃ فی الخامسۃ یناجیر الحالی ولکنک لم تکتب شیئا عن صحتی بوجہ الامتحان بوسط العام الدراسی. الآن اکتبک واخبرک انا بخیر والحمد للہ واختبار الحنائی واختبار النہائی قریب جدا. اليوم افضل جہد الکامل فی الدراستی. موضوعاتی انجلیزی و ریاضی ضعیفان ولكن اطلب الاستعانۃ من الاساتذۃ فی الوقت الفارغ وأيضا جهدت جهدا بلیغا ارجو من اللہ تعالی ان اکون مستعدا فی موضوعات كلها وانا افوز فی الاختبار النہائی ان شاء اللہ تعالی. ينبغي لكم ان تدعوا لی باخلاص الکامل وتسلموا منی والدتی وافراد الاسرتی ابنکم المطیع. تو یہاں آپ نے خط جو ہے وہ یاد کرنا ہے،
اپنے باپ اور خاندان والوں کو خط لکھنا ہے جس میں آپ نے حال حوال اور پڑھائی کے متعلق یعنی پڑھائی کے بارے میں آپ نے ان کو خبر دینی ہے. یہ خط بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.